پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں سردیاں اپنی پوری شدت کے ساتھ اتری ہوئی تھیں۔ برف چھتوں پر جم چکی تھی، درختوں کی شاخیں سفید ہو چکی تھیں، اور لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اسی گاؤں میں ارسلان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا، دل کا صاف محنتی، لیکن اس کے گھر میں غربت سایہ کیے بیٹھی تھی۔ سردیوں کے ان دنوں میں سب سے زیادہ مشکل اس کے گھر میں پڑتی تھی، کیونکہ نہ گرم کپڑے تھے، نہ ڈھنگ کی لکڑی، اور نہ ہی ایسا گھر جو ڈانسز روک سکے۔ ہر رات ٹھنڈی ہوا دروازے کی درزوں سے اندر آتی، اور کمبل کے اندر بھی کانپنے لگتا۔ لیکن ارسلان کی ماں ہمیشہ کہتی، صبر کرو بیٹا، سردیاں ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن یہ بھی گزر جائیں گی۔ مگر اس سال سردیاں ایک امتحان بن کر آئی تھیں۔ گاؤں میں لکڑی کم پڑ گئی تھی، لوگ اپنا راشن بچا بچا کر کھا رہے تھے۔ ارسلان کی ماں بیمار تھی، اور گھر کے پاس جو آخری لکڑی بچی تھی وہ آج رات ختم ہو جانے والی تھی۔ ارسلان پوری رات جاگتا رہا، کبھی چولہا دیکھتا، کبھی ماں کا کمزور چہرہ۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں صبح ہوتے ہی پہاڑ پر جاؤں گا، چاہے برف باری کتنی بھی ہو، میں ماں کو ڈانسز میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلی صبح برفانی طوفان اٹھا ہوا تھا، ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے کسی نے پہاڑوں کو ہلا دیا ہو۔ لوگ گھروں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ارسلان نے ماں کے قدم چومے، پرانا سا کوٹ پہنا، اور برف میں قدم رکھ دیا۔ ارسلان، باہر مت جانا۔ انس پڑوسیوں نے روکا، مگر وہ نہ رکا۔ وہ برف کے اندر دھنس دھنس کر چلتا رہا۔ ہاتھ سن ہو گئے، قدم لڑکھڑانے لگے، مگر اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اللہ میری ماں کو بچا لینا۔ چند گھنٹے بعد اسے پہاڑ کے دامن میں ایک پرانے درخت کے نیچے کچھ خشک لکڑیاں مل گئیں، لیکن وہ لکڑیاں سمیٹ کر واپس آ ہی رہا تھا کہ طوفان نے شدت پکڑ لی۔ دھوپ کا نام و نشان نہیں رہا، نزدیک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارسلان راستہ بھٹک گیا۔ وہ ایک مقام پر بیٹھ گیا، اس کی سانسیں تیز تھیں، ہاتھ بے جان، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ پھر اٹھا، برف میں اپنا راستہ بناتا گیا۔ آخر کار شام کے وقت داور کہیں گاؤں کی روشنی اسے نظر آئی۔ اس نے آخری ہمت جمع کی اور گھٹنوں کے بل گھر تک پہنچا۔ دروازہ کھلا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، بیٹا تم کہاں تھے؟ میں ڈر گئی تھی۔ ارسلان نے لکڑیاں آگ کے پاس رکھ